کی تقریر کا اچھی نقل گزارتے ہو، جسے پٹے ہوئے سوالات ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، بولتے رہتے ہیں جب کچھ بھی نہیں کہہ پاتے، بات جب بنتی ہے تب بات کہاں ہوتی ہے۔ جناب صدر، اگر محبوب کی زلف گرے گیر تاثیر نہ ہوتا تو اپنے نالینی میں شبی کیوں تشہیر نہ کرتا۔ محبوب کی محبت کو مجبور کیا کہ اس کے دلکار کو افکار کا جامہ پہنا کر گفتار کی صورت میں ایوان باشور میں لاؤ، تاکہ ہر صاحب ذوق سلیم اس کے دیدار سے شاد کام ہو سکے اور پنکھڑی کو گلاب سمجھنے والے گلاب ہی کو گلے سے لگائیں۔ جناب صدر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نظام سے دشمن اور لٹیرے پیدا ہوئے ہیں، یہ سود کھانے والے اور ننگے ہو کر کالی یونیورسٹیوں میں پھیرنے والوں کو ہمارے نظام تعلیم کی پیداوار سمجھتے ہیں، مگر افسوس ہے ان کو اسی نظام کے برگزار علم کی روشنی پھیلاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اسی نظام کے پیدا کردہ افغانستان کے اندر روس کے دام اکٹھے کرنے والے اور بہارت جیسے دہشت گرد ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنے والے نظر نہیں آتے۔ جناب صدر، شہرت حاصل کرنے کے لیے تقریر و تحریر اور رفتار گفتار میں حق کو چھپانا ان کا شیوا بن گیا ہے۔ انہوں نے سر جوڑ کر ہمارے نظام تعلیم کی بے عقلی کا عزم کر لیا ہے۔ پنجابی کہتے سی خود لڑ جاندی سی دوجے نماتی دیں گی جاندی سی، اور اتنے مگن ہے کہ ان کو سوچنے کی فرصت بھی نہیں کہ تمہارے عوام میں گونجنے والی صدا ہم، تمہارے قانون میں لکھا جانے والا مدعا ہم، تمہارے اقتصاد میں فیصلہ کرنے والا سکہ بھی ہم کے حکومت، ہم کے قانون، ہم کے معیشت، پھر بھی یہ بغاوت کیوں، یہ اختلاف کیوں؟ میں مجبور ہوں کہ کیوں نہ کہوں، ارے کوئی تو ناصر اٹھے میری قوم کو سمجھانے کے لیے۔ جناب والا، یہ کہتے ہیں کہ لال میں کالے کا نظام ہے۔ جی ہاں جناب والا، یہ وہی نظام ہے جس کی بدولت ہم نے دنیا کی رنگینیاں دیکھی ہے، یہ وہی نظام ہے جس کی بدولت ہم نے ترقی کی منزل دیکھی ہے۔ اچھائیوں کو چنتے رہے اور برائیوں کی بے عقلی کرتے رہے۔ ادائے فرض کا یہی تو فریضہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے جہاں کا بھی رخ کیا دنیا مسخر ہوتی گئی۔ دیا دانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شہناخوں میں نچتی تھی جہاں داروں کی، کلم پڑھتے تھے ان چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہمیں ماضی زدہ کہنے والوں، ہمیں تو مغربی استعمار کے غلبے کا احساس ہے، جس کے لیے وقتاً فوقتاً نصاب میں تبدیلی کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دے رہے ہیں، اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اوپن میرٹ پر محدود نشستیں موجود ہیں۔ البتہ بہانہ تعشم کے لیے فرار اور اعتراض کی راہیں کھلی ہیں۔ بطور شاعر کرتے ہیں غلامی کو غلامی پر ضامن، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ جناب صدر، یہ میں اس سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری ٹانگیں کھینچنے کے بجائے خود میدان عمل میں آئے، اس لیے کہ وما نیل المطالب بالتمنی ولکن تؤخذ الدنیا غلابا، اور یہ ان کے خرافات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نظام نے چور پیدا کیے، اس نظام نے برائی پھیلا دی، معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ جناب صدر، حقیقت میں پست ہمت اور بیمار ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہنوں پر معمولی لفظ بھی کابوس کی طرح مسلط ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے مخصوص مقاصد کے حساب گرد پیش کھڑے کر لیے ہیں اور حقیقت کو انسانوں میں محدود سمجھتے ہیں۔ مجبور ہو کے کہنا پڑتا ہے انکس کے ندانت و ندانت کے ندانت در جہل مرکب بیمانت۔ جناب صدر، ورنہ ہمارے نظام میں حقیقت کو درخور اعتنا حاصل ہے۔ ہمارا نظام ثقافت اور قومی شناخت کو تسلیم کرتا ہے، زمینی حقائق کی بات کرتا ہے، معاشرتی اور ثقافتی یکجہتی کو ضروری قرار دیتا ہے۔ ملک کے اساسی تقاضوں کو پورا کرنا اور قوم کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارے نظام کے خاص پہلوؤں میں سے ہے۔ جناب صدر، میں ان حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے تکبیر کی چھری سے تو لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کر ڈالا، لیکن قوم کی تعمیر کے لیے کوئی ایک نظام کو ادارہ نہیں پیش کیا۔ ارے آپ کیا پیش کریں گے؟ آپ نے تو ہر زمانے کے مسلمین کے ساتھ دشمنی
کے مر جانے کے بعد ان کی قبر پر پھول اور چادریں چڑھائے پھرتے ہو۔ جناب صدر، ہمارے حریف اپنے جیسے دانشوروں کے پاس سے ہو کر آئے ہیں اور اپنی تمام صلاحیتیں اسی کار شر میں صرف کی ہیں۔ میں ان سے آداب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آیا آپ کے ہاں نظام تعلیم بھی کوئی اہم کام ہے؟ اگر ہے تو آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور کون سا تیر مارا ہے؟ اگر نہیں ہے جو در حقیقت نہیں ہے تو یاد رکھو قفس کے احساد دل اسیروں، قفس کے در توڑنا تو ممکن مگر چمن تک بچھا سکو گے یہ پوچھ لو بال پر سے پہلے خلت کے بل پر جو دے رہے ہیں ہماری دیوانگی کے تانے وہ اہل ظاہر گزر کے دیکھیں ذرا تیری راہ گزر سکتے ہیں۔